بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عالمگیر میڈیا سروس، ان کا پچھلے 10 دنوں سے یہ سوال پینڈنگ میں ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ 3 طلاق جو ہے 3 طلاق، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے جواب دیجئے۔ تو بھائی دیکھو، طلاق کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طلاق کیا ہے اور کیوں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ وہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر خواہ رکھ لینا قاعدے کے مطابق یا چاہے چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ۔ گویا 2 طلاقوں کے بعد مرد کو اختیار ہے، اگر وہ اس کو پھر اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے روک لے، مثلا طلاق رجعی اور عدت باقی ہے تو رجوع کر لے۔ اب یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو طلاق کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ طلاق کیوں ہے؟ طلاق جو ہے وہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ وہ رحمت کب ہے کہ 2 میاں بیوی میں اگر مزاج نہیں مل رہا ہے، دونوں ایک ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور دونوں اپنی خوشی سے، لڑکی والے یا تو خلا لے لے یا پھر لڑکا جو ہے وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہے کہ بھائی میں اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو جو شرعی اس کا طریقہ ہے وہ عورت پاک ہو، صاف ہو، اس حالت میں مرد جو ہے اس کو صرف 1 طلاق دے گا، اور وہ جو 1 طلاق ہے اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ یعنی 1 طلاق دینے کے بعد میں پھر وہ عورت جو ہے، یعنی جس کو طلاق دیا ہے، تو اس کے بعد میں طلاق دینے سے طلاق دینے والا ایام عدت میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ یوں کہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا اس کو ہاتھ لگائے یا مساس کرے یا اس سے جماع کر لے، تو اس سے رجوع ہو جاتا ہے، جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی پہلی طلاق دینے کے بعد میں، کیونکہ ہوش و حواس میں اس نے دیا تھا۔ اور دوسری جو طلاق ہے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کے ذریعے طلاق دی جائے، جو اگرچہ صراحتاً طلاق کے لیے استعمال نہ ہوتے ہو مگر کنایتاً وہ طلاق کا مفہوم بھی ادا کر دے۔ علاوہ ان 3 الفاظ کے کنایات کے، جن کو حضرات فقہا نے صریح طلاق کے لیے تسلیم کر لیا ہے، طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، تجدید نکاح کے بغیر اس عورت کو بیوی بنا کر رکھنا اب حرام ہے۔ دوسری اگر طلاق دے دے، طلاق بائن، تو طلاق بائن دینے کے بعد میں جو طلاق دینے والا ہے، اگر وہ چاہے تو جو عدت ہے اس کے درمیان میں واپس اسی عورت سے نکاح کر کے اس کو دوبارہ سے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اور تیسری جو طلاق ہے اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ طلاق مغلظہ کی صورت یہ ہے کہ 1 مرتبہ اس نے اگر اس عورت کو، مطلب تیسری طلاق بھی اب دے دیا اس نے اس کو، کیونکہ پہلے 2 طلاقیں ہو چکی تھی، اب جب اس نے اس کو جو ہے تیسری بھی طلاق اس نے دے دی، تو اب اس عورت کو اب جو ہے اگر اس عورت سے اس کو نکاح کرنا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح اگر کرتی ہے، اور وہ مرد جب اس کو اپنے مرضی سے طلاق دیتا ہے، اس کے بعد میں ہی وہ عورت اس مرد کے نکاح میں آئے گی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نامحرم ہو چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی شکل اور صورت بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ جو طلاق میں نے آپ کو بتایا ہوں، یہ طلاق احسن اس کو کہتے ہیں۔ طلاق احسن کی صورت یہ ہے کہ 1 طلاق رجعی پاکی کی حالت میں دی جائے، جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر اسی کو اسی حالت میں چھوڑ دے، یعنی پھر نہ تو اس کو اور طلاق دے اور نہ اس سے جماع کرے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، تو یہ سب سے بہترین طلاق ہے۔ اور طلاق، یعنی جس طلاق کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، وہ طلاق وہ ہے جیسے آدمی ایک مجلس میں ہی عورت کو طلاق دے دے، یا عورت جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اس کو طلاق دے دے۔ تو میں نے ابھی جو بتایا ہوں، طلاق اس لیے ہے، طلاق رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ رحمت کب ہے؟ جب 2 میاں بیوی نہیں رہنا چاہتے آپس میں، تو بالکل انہوں نے طلاق لے کے الگ ہو جانا چاہیے۔ اب اگر دونوں کے ماں باپ دونوں کو زبردستی ایک جگہ رکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی ایک اپنی جان لے لے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی جان لے لے گا، کیونکہ دونوں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔
تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتے ہیں تو الگ ہو جاؤ، عدت گزارنے کے بعد عورت جو ہے وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے، اور مرد جو ہے وہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے لیے، دونوں اب آزاد ہو گئے، دونوں الگ الگ نکاح کر کے آرام سے اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ رحمت ہے۔ اور زحمت کیا ہے؟ زحمت یہ ہے کہ آدمی جو ہے جوش میں، جذبات میں، ذرا سی بات پر، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دیا، یا پھر جو ہے کھانے میں مرچی زیادہ ہو گئی تو اس نے بیوی کو طلاق دے دیا، یا اس نے جو ہے اس کی کسی بات کی نافرمانی کر دی تو اس نے طلاق دے دیا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، مینٹلی پیشنٹ ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائیں، تو ایسے کسی مینٹلی پیشنٹ نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی اپنے بیوی کو، تو اس صورت کے اندر وہ زحمت ہے جس سے 2 گھر 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے طلاق رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ رحمت اس صورت میں ہے جب لڑکا لڑکی ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے، تو اسلام نے اسی لیے طلاق کی اجازت دی ہے کہ پہلے 1 طلاق دو، جب تک وہ عدت پوری نہیں ہو جاتی ہے تو دونوں کے پاس میں ٹائم ہے، یعنی اگلی طلاق تک اگر دونوں کا دماغ ٹھکانے پہ آ جائے تو ساتھ میں رہ لو، نکاح کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسری طلاق بھی اگر دے دے اور اس کا ڈیوریشن ہونے تک پھر دونوں کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں دماغ ٹھکانے پہ آ رہا ہے اور دونوں یہ چاہتے کہ نہیں ہم کو الگ ہی ہونا ہے، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اسی لیے طلاق جو ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہے، یہ دوسرے سماج کے لوگ بھی طلاق لیتے ہیں جہاں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ ہوتا ہے کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں، اور وہی چیز ہوتی ہے جو اسلام میں ہے۔ اسلام میں ہے زبان سے بولنا، اور اس میں ہے پیپر پہ سائن کر کے لینا۔ پیپر پہ بھی اگر سائن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب زبان سے بولنے جیسا ہی ہے، کیونکہ سامنے والا جو ہے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سائن کر کے اپنی رضامندی ظاہر کر رہا ہے۔ تو چاہے کورٹ سے وہ لوگ لیتے ہو، لیکن طلاق جو ہے وہ دنیاوی قاعدے قانون میں، پوری دنیا میں، ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے انہوں نے طلاق کو نہیں رکھا ہے۔ اور یہ طلاق جو ہے اللہ نے اسلام میں 1450 سال پہلے اسی لیے اس کی اجازت دی، یعنی یہ اس کو حلال رکھا، تاکہ 2 میاں بیوی میں اگر انبن ہو رہی ہے، دونوں یا تو ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے کی جان لے لیں گے یا اپنی جان دے دیں گے، اس سے بہتر یہ ہے دونوں الگ ہو جائے۔ تو بعد میں پوری دنیا نے اس کو اپلائی کیا، اور آج پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے جو ہے ایک سیکشن ہے۔ تو اسی لیے اسلامک جو طریقہ کار ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اسلامک اصولوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔